والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجهم صلوات بر محمد وعلى محمد پر سکی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد فرش پر تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ عشق شبیر ہے کیا جامع مودت کیا ہے؟ عشق شبیر ہے کیا جامع مودت کیا ہے؟ کربلا والے بتائیں گے شہادت کیا ہے؟ صلوات پڑھی بر محمد وآل محمد۔ عشق شبیر ہے کیا جامع مودت کیا ہے؟ کربلا والے بتائیں گے شہادت کیا ہے؟ ہم تو زندہ ہیں شبیر پہ رونے کے لیے، ہم تو زندہ ہیں شبیر پہ رونے کے لیے، زندگی ورنہ مجھے تیری ضرورت کیا ہے؟ ہم تو زندہ ہیں شبیر پہ رونے کے لیے، زندگی ورنہ مجھے تیری ضرورت کیا ہے؟ ایک عزادار لیے اشک عزا کہتا ہے، ایک عزادار لیے اشک عزا کہتا ہے، بول رضوان تیرے خلد کی قیمت کیا ہے؟ بول رضوان تیرے خلد کی قیمت کیا ہے؟ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مزمل سلموں سے وہ آئیں اور اپنے کلام کو پیش کریں۔ فساد ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ نہ مسجد میں ادا ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، کہ نہ مسجد میں ادا ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل
کا پہرا ہٹا ہوتا اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں آخر اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں آخر کسے سلے دین کہا ہوتا کسے ابھی ہامر سلے دین کہا ہوتا کہ فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا نبین سے علی سے حسن سے حسین سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر ذرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا نہ دہشت گرد کہتا ہے جہاں میں تم کو مسلمانوں درے محمد وآل محمد صلوات اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر کہ سارے عالم میں امیروں کو پسینے آ گئے سارے عالم میں امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب جعفر نقی صاحب سے وہ آئیں اور کلام کو پیش کریں آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں پر محمد وآل محمد صلوات صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد ایک مطلع اور دو چار شعر بطور خاص دیکھیں گے. ایک مصرع تھا کہ
سرحد عصمت زہرا پہ کھڑی ہے زینب. بطور خاص دیکھیں گے اسی پہ. ہر عزادار کے آنکھوں میں بسی ہے زینب. کربلا تو نے جو اشکوں سے لکھی ہے زینب. صبر ایوب سے صبر ایوب سے پوچھو تو پتہ چل جائے. صبر کی کون سے منزل پہ کھڑی ہے زینب. شام غم دیکھ کے سرور کی بہن کا جذبہ مطمئن ہو گیا. اسلام ابھی ہے زینب. مطمئن ہو گیا اسلام ابھی ہے زینب. اور یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص. غیظ عباس کا دنیا کو فنا کر دیتا. یہ قیامت تیرے روکے سے رکی ہے زینب. کل نبوت کی مددگار رہی ناد علی. کل نبوت کی مددگار رہی ناد علی. اب امامت کے لیے ناد علی ہے زینب. اب امامت کے لیے ناد علی ہے زینب. اور تضمین کا شعر. ملک تطہیر کی ملکہ ہے جناب زہرا. سرحد عصمت زہرا پہ کھڑی ہے زینب. سرحد عصمت زہرا پہ کھڑی ہے زینب. آج ہو جائے گی کوفے میں قیامت برپا. آج حیدر کے طرح بول رہی ہے زینب. آج حیدر کے طرح بول رہی ہے زینب. ایک مرتبہ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. محمد
ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے رحمۃ اللہ۔ مکتے کا بند دیکھیں گے۔ لوگ جعفر کو بھی کہتے ہیں عزادار حسین، یہ فضیلت تیرے صدقے میں ملی ہے زینب، یہ فضیلت تیرے صدقے میں ملی ہے زینب۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دکھا کے فاتح بدر و حنین کی قوت، دکھا کے فاتح بدر و حنین کی قوت، ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا۔ دکھا کے فاتح بدر و حنین کی قوت، ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا۔ علی کے لال نے چلو میں لے کے پانی کو، علی کے لال نے چلو میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ پھینک دیا، بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ پھینک دیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی رہبر صاحب سے وہ کلام کو پیش کریں، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ چار میں سے تنویر بھائی سماعت کرنا ہے۔ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے، عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے، اس گھر کا بچہ علیہ سلام ہے، اس گھر کا بچہ علیہ سلام ہے۔ جھولا جھولائے جس کا بیک وقت دو امام، جھولا جھولائے جس کا بیک وقت دو امام، جس کے لیے خطا کا تصور حرام ہے، جس کے لیے خطا کا تصور حرام ہے۔ کہہ دیتے گر حسین اجازت میرے سے، پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے، پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے۔ ہم آ گئے ہیں دولت اس کے ازالیے، ہم آ گئے ہیں دولت اس
عشق ازالیے بول اے بہشت تیرا کتنا دام ہے بول اے بہشت تیرا کتنا دام ہے. نعرے صلوات پڑھ رہے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. شعر دیکھیں کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک درود اور پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ عزم کے میدان میں حق کا فدائی کون ہے؟ عزم کے میدان میں حق کا فدائی کون ہے؟ اب امام وقت کا سچا سپاہی کون ہے؟ عزم کے میدان میں حق کا فدائی کون ہے؟ اب امام وقت کا سچا سپاہی کون ہے؟ تو ختم اسرائیل ہوگا صفحہ تاریخ سے، تب پتہ سب کو چلے گا خامنائی کون ہے. ختم اسرائیل ہوگا صفحہ تاریخ سے، تب پتہ سب کو چلے گا خامنائی کون ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے میں دعوت شکر دیتا ہوں جناب شبیح الحسن صاحب کو سوچ خانی کے فرائض کو انجام دیں. ان کے استقبال میں نعرے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دادِ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دیجیے. میرا خدا جسے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. میرا خدا جسے صلوات بھیج دیں. خلقت زیست کی جو روح ہے رواں ہوتی ہے، گود میں جس کی
تمنا بھی جوان ہوتی ہے، اس کے قدموں کے تلے حق نے رکھی ہے جنت، ایسا رتبہ جسے حاصل ہو وہ ماں ہوتی ہے، خلقت زیست کی صلوات بھیج دیں مل جل کے بابا زکرہ۔ ماں کیا ماں ایک خلوص و عزم کے پیکر کا نام ہے، ماں ایک نگاہ رحمت داور کا نام ہے، ماں ایک شکیب و صبر کے لشکر کا نام ہے، ماں ایک محبتوں کے سمندر کا نام ہے، رکھتی ہے اپنے لال کو یہ جان کی طرح، اور پالتی ہے لولو و مرجان کی طرح، اور پالتی ہے لولو و مرجان کی طرح، ماں کیا ہے ماں کی قدر تو موسیٰ سے پوچھئے، ماں کیا ہے جا کے سید بطحا سے پوچھئے، ماں کیا ہے ماں کی بات کو مولا سے پوچھئے، ماں کیا قلب فاطمہ زہرا سے پوچھئے، حالانکہ تھا یتیمی کا غم خود بھی آپ کو، بیٹی نے ماں کا پیار دیا اپنے باپ کو، بیٹی نے ماں کا پیار دیا اپنے باپ کو، ماں ایک خلوص و عزم کے پیکر کا نام ہے، یا رب بہار میں کوئی غنچہ خزاں نہ ہو، ارے کوئی غریب راہ میں بے کارواں نہ ہو، کشتی بھور میں آن کے بے بادباں نہ ہو، بچوں کو کون پال سکے گا جو ماں نہ ہو، کیا ہوگا حال پھولوں کا شاخوں سے ٹوٹ کر، ملتا نہیں ہے چین کہیں ماں سے چھوٹ کر، ملتا نہیں ہے چین کہیں ماں سے چھوٹ کر۔ فاتحہ۔
جب دختر رسول جہاں سے گزر گئی، بنت نبی خدیجہ کی لخت جگر گئی، بابا کو اتنا روئی کہ رو رو کے مر گئی، یعنی کہ سوئے خلد بری کوچ کر گئی، بحر علم میں غرق شہنشاہ ہو گیا، ویران خانہ اسد اللہ ہو گیا، ویران خانہ اسد اللہ ہو گیا۔ ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے عزادارو، بطور خاص ایک بند کے لیے تصور شرط ہے کہ وہ بیٹیوں کا بین، وہ بیٹوں کا شور و شین، آنسو لیے وہ آنکھوں میں زہرا کے نور عین، وہ سر جھکائے روتے ہوئے فاتح حنین، ارے منہ پر تماچے مار کے کہتے تھے یہ حسین، صدمہ بہت ہے آپ کے اس نور عین کو، ارے اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو، ارے اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو، ارے اماں پھٹا ہوا ہے گریبان دیکھ لو، ارے رخ زرد اور بال پریشان دیکھ لو، بکھرا پڑا ہے زیست کا قرآن دیکھ لو، اب اٹھ کے سب کو کھوتے ہوئے جان دیکھ لو، ارے دل پھٹ رہا ہے خواہروں کے شور و شین سے، ارے کیا اماں اب نہ بولو گی اپنے حسین سے، کیا اماں اب نہ بولو گی اپنے حسین سے، پھیلے ہوئے جو ہاتھوں کو دیکھا حسین نے، ماں کی طرف قدم کو بڑھایا حسین نے، نالوں سے اس زمیں کو ہلایا حسین نے، لاشے کے پاس رو کے سنایا حسین نے، ہم آ گئے ہیں تم بھی یہ صدمہ اٹھائیو، ارے اماں ہماری لاش پہ رونے کو آئیو، اماں ہماری لاش پہ رونے کو آئیو، یہ کہے کہ ماں کی لاش سے لپٹا وہ نونہال، ارے اماں گلے سے ہم کو لگا لو بسد ملال، منظر یہ دیکھ دیکھ کے ہوتے تھے سب نڈھال، آواز آئی غیب سے
اے شیر ذوالجلال، ارے خطرہ ہے عرش و فرش کی اب زیب و زین کو، ارے ماں کے گلے سے جلد ہٹا دو حسین کو، ماں کے گلے سے جلد ہٹا دو حسین کو۔ آخری دو بند اور ملحظہ فرمائے حضرات کہ لکھا ہے جب حسین گرے دوش زین سے، ارے خون بہ رہا تھا شہ کی مقدس جبین سے، تھے شرمسار تیر امام مبین سے، آواز آ رہی تھی مسلسل زمین سے، ارے دکھیا ہے غم زدی ہے فلک کی ستائی ہے، دکھیا ہے غم زدی ہے فلک کی ستائی ہے، اے میرے لال ماں تیرے لینے کو آئی ہے، اے میرے لال ماں تیرے لینے کو آئی ہے۔ گرنے لگے حسین تو پھیلائے ماں نے ہاتھ، ارے رویا جو ذوالجنا تو تھرائی کائنات، فرتے علم سے نیزوں اچھلنے لگی فرات، آئی بھور میں ظلم کے پھر کشتی نجات، ارے ماں کہہ کے دل کی حسرتیں ساری نکال دی، ماں کہہ کے دل کی حسرتیں ساری نکال دی، باغ لہو بھری ہوئی گردن میں ڈال دی، باغ لہو بھری ہوئی گردن میں ڈال دی، جب دختر رسول جہاں سے گزر گئی۔ گزارش گزار ہوں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ اقدس میں وہ رونق افروز ممبر ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کر بلند ترین نعرہ صلوات۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام لیلہ بنت اجمل حسین کی روح کو بخش۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ والدین کی عظمت اور اہمیت کو پیش کرتے ہوئے قرآن نے ایک درس دیا ہے تاکہ انسانیت انسانوں کے اندر موجود رہے اور خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ جس نے اس دنیا میں وسیلہ بن کر ہمیں پیش کیا ہے اسے بھی یاد کیا جائے۔ اسی لیے خداوند عالم اپنے کو مالک حقیقی کہہ رہا ہے، لیکن والدین مالک نہیں ہیں مگر رب مجازی ہیں۔ رب حقیقی خدائے وحدہ لا شریک ہے اور رب مجازی والدین ہیں۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم سوائے خدا کے کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یعنی جب عبادت کا تصور آئے گا تو صرف مالک حقیقی مد نظر ہونا چاہیے، لیکن جو وسیلے وجود بنے ہیں ان کو بھی تم فراموش نہیں کر سکتے ہو۔ مالک وجود خدائے وحدہ لا شریک ہے، وسیلہ وجود والدین ہیں۔ مالک وجود کی عبادت کی جائے گی اور وسیلہ وجود کے ساتھ نیکیاں کی جائیں گی۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان جو ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں تقریباً ملتا ہوا مفہوم ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو جو علماء نے بیان کیا ہے کہ احسان مادہ حسن سے بنا ہے۔ احسان حسن سے بنا ہے، حسن یعنی نیکی، اچھائی۔ یہ اچھائی اور نیکی اور حسن کب عالم وجود میں آتا ہے، کب ہم حسن کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں کہ کسی بھی چیز میں حسن جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ عقل اسے تسلیم کر رہی ہو کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ عقل تسلیم کر رہی ہو، عقل کی کسوٹی پر وہ چیز بالکل کھری اتر رہی ہو کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے۔ پہلا مرحلہ جب کامیاب ہو گیا کہ ہاں عقل کی کسوٹی پر کھری ہے تو ابھی بھی اسے حسن نہیں کہا جائے گا،
دوسرا مرحلہ کہ عقل سے پرکھنے کے بعد قلب میں اتر جائے اور قلب میں پکا یقین ہو جائے کہ ہاں اس چیز میں حسن ہے، ابھی بھی اسے حسن نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ صرف دل میں سوچ لیا اور کسی چیز میں حسن قائم ہو جائے ابھی بھی اسے حسن نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ جب تک نہ آ جائے وہ یہ کہ قلب میں یقین ہونے کے بعد عالم حس میں اسے آنا ضروری ہے، عالم وجود میں آنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کربلا جانے کا ارادہ کیا، یہ کام حسن ہے، یہ عمل حسن رکھتا ہے، مگر ابھی حسن نہیں ہے، ابھی صرف ارادہ تھا۔ عقل کی کسوٹی پر یہ نیت، یہ ارادہ بالکل کھرا اتر جائے کہ ہاں یہ کام ایک دم صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر غلطی کا تصور نہیں ہے، تو عقل پہلا مرحلہ، وہاں سے گزر کر دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ عقل نے جو اجازت دی ہے یہ ہمارا دل تسلیم کر رہا ہے، اور دل میں کربلا جانے کا جو یقین ہے وہ پیدا ہو جائے، تو ابھی بھی صرف یقین اور دلی لگاؤ کی بنیاد پر حسن نہیں کہا جائے گا جب تک کہ یہ عمل عالم وجود میں نہ آ جائے۔ جب تک یہ عمل عالم وجود میں نہ آ جائے اس وقت تک یہ حسن نہیں کہا جائے گا قانوناً۔ لیکن یہ تو خدا کی کریمی ہے کہ تینوں مرحلے سے پہلے ادھر انسان حسن کی نیت کرتا ہے، اس نیت پر ثواب، یہ خدا کی کریمی ہے، یہ خدا کی کریمی ہے کہ ابھی حسن ہوا ہی نہیں، 3 مرحلے پورے ہوں گے تب اسے حسن کہا جائے گا۔ لیکن خدا کی کریمی یہ ہے کہ ادھر ارادہ ہوا ادھر ثواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اسی وقت ہوگا کہ صرف تصور نہ کریں کہ ہم مثلا بیٹا سعودی میں کما رہا ہے اور وہاں اس نے پلان بنایا کہ اس مرتبہ چل کے اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنا ہے، تصور کر لیا اس نے، دل میں بھی اتار لیا، بس سوچے کہ اب تو دل میں اور ذہن میں اور عقل میں سب ہو گیا اور اب حسن ہی حسن ہے۔ نہیں، جب تک وہ نیت اور قلبی لگاؤ عالم وجود میں نہ آ جائے اور یہاں آ کے ماں کی خدمت نہ کرنے لگے تب تک احسان نہیں ہے، تب تک وہ احسان نہیں ہے۔ صرف تصور کرنا، نیت کر لینا ٹھیک ہے، یہ خدا کی کریمی ہے، ثواب ملنے لگے، اس نیت پر بھی خدا ثواب دے رہا ہے، وہ اس کی کریمی ہے، ورنہ حسن اسی وقت عالم وجود میں آئے گا کہ جب تینوں مرحلے میں انسان کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نیکی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حسن سلوک کے لیے کہا گیا ہے۔ خداوند عالم نے تمہیں حقیقی وجود بخشا ہے، اس لیے کہ اس وجود میں ماں باپ کو بھی بھرپور اختیار نہیں ہے، وسیلہ وجود ہے لیکن ماں باپ بھرپور مختار نہیں ہیں، اور اگر بھرپور مختار ہوتے تو پھر نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں اور وہ صاحب اولاد نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اولاد بنانا والدین بھرپور اس پر اختیار نہیں رکھتے ہیں، اصل مختار وہی ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ والدین وسیلے وجود ہیں، والدین وسیلے وجود ہیں، اس لیے قدرت نے کہا کہ اگر تم اپنے ماں دونوں کی حد الگ ہے، خدا کے لیے آپ عبادت کریں گے، جہاں ماں باپ کی عبادت کا تصور آئے گا یہ شرک ہو جائے گا، یہاں خدا نہیں اجازت دے گا۔ عبادت اگر ہے تو صرف خدا کی ہے، والدین کے ساتھ تمہیں نیکیاں کرنی ہیں،
اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس اچھے برتاؤ کو قدرت نے عبادت قرار دیا ہے، یہ خدا کی کریمی ہے۔ اس خدمت کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور یقین جانیں دنیا ماں باپ کی اگر خدمت اس فضیلت کو سمجھ کر کہ جو واقعی والدین کی عظمت ہے، اگر اہل جہاں اس پر متفق ہو جائیں تو شاید دنیا میں اختلاف اور خرافات کا گزر ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلا ہدایت کا جو مدرسہ بولا جاتا ہے تو وہ ماں کی آغوش ہے۔ مکتب میں تو بعد میں بچہ پڑھتا ہے، مکتب میں علم بعد میں لیتا ہے۔ یہ آج جو ہم فرش ازا پر نظر آ رہے ہیں، یہ جو بچہ یا حسین کہنے لگتا ہے کسی مولوی صاحب نہیں سکھاتے ہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں کہتے ہیں کہ سینے پہ ماتم کرو۔ یہ پہلا مدرسہ ہے جو ماں کی آغوش ہے، وہاں سے یا حسین کا سبق ملتا ہے، وہاں سے اللہ اکبر کا سبق ملتا ہے، وہاں سے کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ جب بنیاد مضبوط رہتی ہے، جب آغوش پاکیزہ رہتی ہے تو نسل بھی خود بخود پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ آواز بلند آئے صلوات۔ اسی لیے کچھ ذمہ داریاں ماں پہ ہیں، کچھ ذمہ داریاں اولاد پر ہیں۔ جس طرح سے اچھے درخت کو دیکھ کر بنیاد کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، درخت میں اچھے پھل ہیں، درخت کی ڈالیاں ہری بھری ہیں تو سمجھ لیں کہ جڑ بالکل مضبوط ہے، اچھی ہے، کوئی مرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دنیا میں کسی نیک بچے کو دیکھو، مذہبی بچے کو دیکھو تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگ جائے گا کہ اس کی ماں کے اندر کتنا خلوص ہوگا، کتنا وہ مذہبی ہوگی اور کتنا وہ دیندار ہوگی۔ بچوں سے گھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، بچوں سے آغوش کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، بچوں سے گھر کے ماحول کا اندازہ لگتا ہے۔ اسی لیے تربیت اولاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی آیت میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد احسان کرنے کا طریقہ، نیکی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایسا درس جو قرآن نے دیا ہے شاید کسی مکتب فکر میں اتنی تفصیل سے نہ سمجھایا گیا ہوگا جتنی تفصیل سے قرآن نے عظمت والدین پر روشنی ڈالی ہے۔ اس لیے کہ یہ فطری چیز ہے کہ آج جو ماں باپ جوان ہیں کل وہ بوڑھے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیے اولاد کا امتحان ماں باپ کی جوانی میں برائے نام ہوتا ہے، اصل امتحان کی گھڑی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تب اولاد کے امتحان کی منزل آتی ہے کہ دیکھیں تمہاری خدمت جس طرح سے ماں باپ نے کی تھی، آیا تم بھی کچھ خدمت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اس لیے کہ اب وہ موقع رہتا ہے کہ جس میں ماں کو ہر طرح کی خدمت کی ضرورت ہے، باپ کو ہر طرح کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اولاد کا امتحان یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ عزیزوں ایک بات یاد رکھیں، نوکروں سے خدمت کروانا اور ہوتا ہے، خود خدمت کرنا اور ہوتا ہے۔ نوکروں کے ذریعے سے خدمت کروانا تو آسان ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہم خدمت کرا دیں، لیکن ماں باپ کو دلی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اولاد ماں یا باپ کی خدمت خود کرتے۔ اور آج تو ترقی یافتہ دنیا ہے، ادھر دولت آئی اور ادھر ماں باپ کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے، برتاؤ ہونے کی منزل یہ ہے کہ ان کو لے جا کے کہیں سپرد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم پیسے دیتے رہیں گے اور ان کو
جس کو ہندی میں ودھا آشرم کہا جاتا ہے، وہاں ڈال دیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور قرآن نے اس چیز کو کہا ہی نہیں ہے. قرآن تو درس دے رہا ہے کہ ماں باپ نے تمہاری خدمت کی ہے تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم ماں باپ کا خیال کرو. کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف. تو تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. اچھا اف اگر نہیں کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی عقل کا استعمال کریں گے. جوان بیٹا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی عقل کا استعمال کرے گا. وہ پرانے زمانے کے اعتبار سے سمجھانا چاہیں گے 50 سال پیچھے کی بات، آج کے اعتبار سے بیٹا سمجھانے کی کوشش کرے گا. اس میں کشمکش ہو سکتی ہے کہ بیٹا ہو سکتا ہے صحیح بول رہا ہو اور باپ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں صحیح نہ بول رہا ہو، لیکن اس کو سلجھانے کے لیے قرآن نے کہا فلا تقل لهما اوف ولا تنہرہما. ان کو جھڑکو مت، سمجھاؤ، مگر وقل لہما قولا کریما. آرام آرام سمجھاؤ، رحم دلی کے ساتھ سمجھاؤ، اچھی زبان میں سمجھاؤ، کریمانہ لہجے میں سمجھاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو کیسے سمجھانا ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ والدین کو کیسے سمجھانا ہے. اچھا والدین میں ماں کی عظمت، چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس، ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا آپ ماں کی عظمت کا اندازہ لگائیں. کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں جائیں؟ کون مسلمان؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. مرنے کے بعد خاص طور سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بس سیدھے ہم برزخ بھی اگر نہ ہو تو سیدھے ہم جنت میں پہنچ جائیں. ہر مسلمان چاہتا ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سر کے پاس نہیں کہا ہے، ماں کے سر کے پاس نہیں کہا ہے. ماں کی عظمت پہچانے. ماں کے سر کے پاس جنت نہیں کہا ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. پورے جسم میں سب سے اہمیت والا جو سر ہے اور سب سے ذلیل جز جو ہے وہ پاؤں ہے. کسی کی طرف آپ پاؤں کر کے صرف بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں تو وہ برا مان جائے گا کہ ہماری طرف جو ہے وہ پیر کر کے لیٹ گئے تھے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنت ایک عظیم چیز جس کے لیے تمنا تمام افراد کر رہے ہیں کہ ہم جنت پہنچ جائیں. اور وہ جنت کہاں ہے؟ قدم کے نیچے، ماں کے قدم کے نیچے. عظمت والدہ، عظمت مادر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ جس جنت کی تم تمنا کر رہے ہو، جس کے لیے دنوں رات مسجد امام باڑہ کر رہے ہو، ارے جنت تو تمہارے گھر میں ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. جنت تو تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے. ماں کو خوش رکھو، جنت خود بخود مل جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وال. ماں کو خوش رکھو. لاکھ ہم مسجد میں بیٹھے رہیں، لاکھ ہم امام باڑے میں بیٹھے رہیں، پتہ چلا ماں ناراض ہیں تو پھر اس سے جنت نہیں ملنے والی ہے. بہت مشہور واقعہ ہے. نبی کے مشہور صحابی جناب اویس قرنی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ابھی تک نبی کو دیکھا نہیں ہے، زیارت نہیں کی ہے، ابھی پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں پہنچ جائیں. اور ماں ہے جو اتنی ضعیفہ ہے کہ انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، ماں کی خدمت میں مصروف ہے. ماں سے اجازت مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آج کا دور تو ہے نہیں کہ وہ جائیں اور 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں. ان کے گھر سے کافی
دور تھا مدینہ۔ آخرکار ایک روز جناب اویس قرنی کی والدہ نے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور مدینہ منورہ میں حضور کی زیارت کیجئے، لیکن رکنا نہیں ہے وہاں، بس ملاقات کرو فوراً واپس۔ ماں سے اجازت لیا، پہنچے مدینہ، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ پیغمبر ہیں ہی نہیں مدینے میں۔ آج کا دور ہو تو پہلے سے فون کر کے جائے کہ حضور آپ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہاں حضور ہیں ہی نہیں۔ اب وہ ایسے قرنی کے سامنے دو راستے ہیں، توجہ چاہتا ہوں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ وہ ایسے قرنی کے سامنے دو راستہ ہے، ایک طرف ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اس وعدے پر کھرا اترنا ہے کہ وہاں رکنا نہیں ہے مدینے میں، دوسری طرف حضور کی محبت ہے کہ ایک مرتبہ موقع بھی ملا اور ملاقات نہیں ہو پائی، کم سے کم حضور سے ملاقات ہو جائے۔ اب اسی جگہ انسان کو خداوند عالم نے جو عقل دیا ہے اس عقل سے تمیز کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہم کو زیادہ بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے کم بہتر ہے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے ایسے ہی موقع پر استعمال کرنے کے لیے دی۔ اب جناب ویسے قرنی نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ ماں سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں اور ماں کا احترام تو خود حضور قائل ہیں، حضور بھی ماں کے احترام کا حکم دیتے ہیں، اور میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، لہذا ماں سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور بغیر ملاقات کیے ہوئے جناب ویسے قرنی واپس ہو گئے، ماں سے وعدے پر بالکل کھرا اترے، جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا ویسے واپس آ گئے۔ لیکن ویسے قرنی کا یہ جو خلوص تھا، اس خلوص میں کتنا اثر تھا کہ جب پیغمبر مدینے میں واپس آئے تو گھر میں پوچھتے ہیں میں ویسے قرنی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں ویسے قرنی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سمجھے شریعت پر عمل کرنا، قانون کے دائرے پہ رہنا، یہ شریعت محمدی ہے۔ نبی کی زیارت کرنے سے زیادہ نبی کے قول کو اہمیت دی ہے، اور اپنی ماں کی زیارت کرنے کے لیے واپس آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ورنہ عقیدت اور آستھا تو یہ کہتی ہے کہ اب بڑے دن پہ موقع ملا ہے، چلو 2-4 گھنٹہ لیٹھی صحیح معافی مانگ لیں گے ماں سے، حضور سے کم زیارت تو کر لیں، کیسے ہیں۔ عقیدت تو یہ کہتی ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جو حضور کا قول ہے اس قانون پر کھرا اترو، یعنی اسلام قانون کے اعتبار سے عمل کرنے کا نام ہے۔ قانون کے اعتبار سے ویسے قرنی نے عمل کیا، چونکہ شریعت محمدی کے اعتبار سے کام تھا، خود نبی کا فرمان تھا کہ ہاں ماں کا احترام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، پوری تاریخ گواہ ہے ماں کا اہم کردار جو آج تک پوری دنیا میں، مثال کے طور پر ساری دنیا سے حجاج کرام جاتے ہیں، چلیے جناب ابراہیم معصوم تھے، جناب اسماعیل معصوم تھے، جناب ہاجرہ تو معصومہ نہیں تھی، جناب ہاجرہ تو معصومہ نہیں تھی، مگر ایک ماں کا کردار اتنا اہم کردار تھا۔ صفا اور مروہ کے درمیان بچے کی پیاس بجھانے کے لیے ایک ماں ہے جو کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے، مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ، لیکن اس ماں کے اندر جو محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر خداوند عالم نے اس ماں کی محبت کی بنیاد پر کیا کرم کیا ہے کہ ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ آج تک پوری دنیا اسے یاد کے طور پر لے جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ جناب ہاجرہ ایک ماں کے اعتبار سے انہوں نے اپنے بچے کو قربان چڑھایا ہے۔ جناب اسماعیل اگر قربان گاہ میں گئے ہیں تو اس میں ماں کا کمال ہے۔ معصوم ہونا اپنی جگہ،
ماں کا اسی لیے اچھا رشتہ کیوں تلاش کیا ہے؟ تاکہ اچھی ماں سماج میں ہو. اچھا مولائے کائنات سے بڑا نصاب کون تھا عرب میں؟ مولائے کائنات سے بڑا نصاب کون تھا؟ وہ تو جانتے تھے، اور وہ خود ام البنین کہ یہاں رشتہ بھیج بھی سکتے تھے، کوئی حرام نہیں تھا، کوئی ناجائز نہیں تھا، عرب کا دستور بھی تھا، جانتے تھے یہ گھرانہ کیسا ہے. مگر جناب عقیل کے ذریعے یہ جو رشتہ جناب ام البنین سے ہوا، اس سے مولا بتانا چاہ رہے ہیں، سماج کو سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سماج میں جب اچھی ماں آئے گی تو اچھی نسل ہوگی، اور جب اچھی نسل ہوگی تو سچے دیندار نظر آئیں گے. صلوات بر محمد وآل. اس لیے جناب ہاجرہ ہیں، جناب ام البنین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تاریخ میں کئی مائیں ایسی ہیں کہ قرآن میں جن کو جگہ ملی ہے. مثلا جناب ابراہیم، نمرود تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ابراہیم ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں، لہذا ابراہیم دنیا میں آنے نہ پائیں. نجومیوں نے بتایا ہے جناب ابراہیم غار میں پیدا ہوئے، تقریباً 10 سال تک غار میں پرورش ہوئی. نمرود اپنے حکومتی دبدبے میں پریشان ہے، مغرور ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ابراہیم وجود میں آئیں گے ہی نہیں اب، اس لیے کہ ہم نے تو بہت سے بچوں کو اور بہت سے حمل کو ضائع کرا دیا، لہذا اب کوئی بچہ آنے والا ہی نہیں ہے. مگر جناب ابراہیم تقریباً 10 سال کے ہو گئے تب غار سے باہر آئے. اب جب منظر عام پہ آئے دیکھا 10 سال کا بچہ. جناب ابراہیم 10 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہے معصوم ہیں، نبی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن 10 سال تک ایک غار میں ماں کے لیے کتنا عظیم کام تھا کہ پروان چڑھایا. ماں کے لیے کتنا عظیم مرحلہ تھا کہ 10 سال تک جناب ابراہیم کو اپنے بیٹے کو محفوظ رکھا. نتیجہ جناب ابراہیم نے جو بھی کیا بعد میں نمرود کے خلاف، وہ تمام تاریخ آپ کے حوالے ہے. مگر اس میں ماں کا کردار اہم مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اگر ماں اس طرح سے پرورش نہ کرتی تو اس طرح سے بچہ عالم وجود میں نہ آتا. نبوت اپنی جگہ ہے، نبوت اپنی جگہ ہے. یہی حال جناب موسیٰ کے ساتھ بھی تھا. ماں کا کردار دیکھیں، موسیٰ نبی ہیں اور اولو العزم ہوں گے اور صاحب کتاب ہوں گے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن پہلا مرحلہ اپنے لال کو ایک ماں صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر رہی ہے. موسیٰ تو بچے ہیں، نبوت کی بات اپنی جگہ ہے لیکن ظاہراً تو بچے ہیں. وہ ماں کتنا باکردار خاتون ہے، کتنی عظیم خاتون ہے، اور خدا کی معرفت کتنی زیادہ ہے جناب موسیٰ کی ماں کے اندر کہ جناب موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کر رہی ہے. اور یہی کردار مادر موسیٰ تھا کہ خداوند عالم نے مادر موسیٰ کے حوالے موسیٰ کو کیا، کسی بھی اعتبار سے، دودھ کے ہی بہانے سے. مگر اسی آغوش میں جناب موسیٰ آئے اور فرعون کے لیے خطرہ بن گئے. جیسے جناب ابراہیم نمرود کے لیے خطرہ بنے، اسی طرح سے جناب موسیٰ بھی فرعون کے لیے خطرہ بنے. مگر ابتدائی مرحلے میں ماں کا عظیم کردار ہے، ماں کا عظیم کردار ہے. اگر ماں کا یہ عظیم کردار نہ ہوتا تو اتنی بڑی کامیابی نہیں مل سکتی تھی. اور عزیزان محترم، اسی طرح سے تاریخ کے اور آپ دیکھیں بہت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ جس میں ماں نے اپنا کردار اچھی طرح سے نبھایا، اور اسی کے برعکس جہاں دھبا پایا گیا وہ بھی اثر پیدا. جہاں ماں کے کردار پر دھبا ملا ہے اس کا بھی اثر نظر آیا ہے. مثلا جناب نوح کی زوجہ اپنے بیٹے کے حق میں اگر باکردار ہوتی تو اپنے بچے کو بچا لیتی اور ڈوبنے نہ دیتی، مگر کردار پر چونکہ دھبا لگا ہوا تھا اور نااہلی کا دھبا لگا ہوا تھا، اس لیے جناب نوح کی زوجہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکی.
یہ تو انبیاء کے زمانے کی بات ہے. ابھی تقریباً 30-35 سال زیادہ سے زیادہ ہوا جب محمد حسین طباطبائی نامی، اب تو بہت سے حافظ ہو گئے، لیکن محمد حسین طباطبائی موضوعی اعتبار سے ایران کا پہلا حافظ بچہ تھا. جب سعودی عرب میں تمام میگزین میں یہ واقعہ چھپا، جب سعودی عرب میں حج کے موقع پر کانفرنس ہوئی اور اس میں محمد حسین طباطبائی کا انٹرویو لیا گیا اور امتحانات اس کے ہوئے، جو بھی سوال کرتا تھا اس کا جواب وہ قرآن کی آیت سے دیتے تھے. تو پھر بعد میں ماں کا انٹرویو ہوا. توجہ چاہتا ہوں، بیٹے کی کامیابی اور انٹرویو پھر ماں سے لیا جا رہا ہے. اس سے ایک رابطہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کردار اثر انداز ہوتا ہے بیٹے کے کردار پر. ماں کا جب انٹرویو لیا گیا تو محمد حسین طباطبائی کی والدہ نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جب بھی میں دودھ پلاتی تھی تو بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھی، بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھی. اچھا، جب انٹرویو لیا جا رہا تھا تو اس میں آخر میں جو شہزادہ عرب اس وقت تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پورے عالم اسلام کے لیے باعث فخر بچہ ہے، ان کو ہم انعام دینا چاہتے ہیں. دیکھیے کردار یہیں سے پتہ چلتا ہے. کہا ہم انعام دینا چاہتے ہیں، فوراً آیت پڑھ دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی تم مجھے کیا انعام دو گے؟ تم اگر انعام دینا چاہتے ہو محبت اہل بیت اختیار کر لو، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا. یہ ماں کا کردار بول. یہ تو معصوم نہیں ہے، محمد حسین طباطبائی تو معصوم نہیں ہے، یہ کردار ہے، ایک ماں کا عظیم کردار. عزیزان محترم، اس وقت معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کہ جو مجلسی معاشرہ ہے، البتہ جو مجلس سے بھی کٹے رہتے ہیں ان کے ہاں برائیاں پیدا ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ وہ مجلس کو مجلس کی طرح سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ یہ عزاداری اور مجلسوں کی دین ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم از کم ماں باپ اور اولاد کے اوپر مذہبی اعتبار سے کچھ نہ کچھ دھیان دیا جاتا ہے. ورنہ اور آپ دوسرے افراد میں دیکھیں، دوسرے مسالک میں دیکھیں، دوسرے لوگوں میں دیکھیں، اتنے حالات برے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کو مارتے ہیں، لیکن کم سے کم مجلسوں کے ذریعے سے سن کر ہمارے سماج میں کم سے کم اتنی تو امید جگ رہی ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو مارتا نہیں. اور اگر کوئی بیٹا مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا فرش ازا سے زیادہ رابطہ ہے، نہ اس کا عزاداری سے زیادہ رابطہ ہے. اگر اس کا عزاداری اور مجلسوں سے رابطہ ہے تو اس طرح کی گندگی سماج میں ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں سماج میں اچھائیاں اگر رائج کرنا ہو، فرش ازا کا اہتمام کرتے جاؤ، خود بخود برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس لیے کہ جب ہم کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ماں کا کردار سامنے آتا ہے. جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں سر فہرست ماں کا کردار نظر آتا ہے. چاہے جدھر سے جس رخ سے دیکھیں ماں کا کردار سیدھے سامنے آتا. پیغمبر سے دیکھیں وہاں پر بھی، کسی امام کے رخ سے دیکھیں وہاں پر بھی، ہر جگہ ماں کا کردار فوراً سامنے آتا ہے. یہاں تک کہ ماں کا کردار اتنا اہم کردار ہے، جناب معصومہ عالم کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے جناب فاطمہ زہرا معصومہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جناب معصومہ عالم کی ماں حضرت خدیجہ کا کردار اسلام کے لیے اتنا اہم کردار تھا کہ اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو مسلمان کسی جگہ کے نہ ہوتے. ورنہ عورت کی تو خاصیت ہوتی ہے کہ مال کو سمیٹ کے رکھنا. عورت کی خاصیت ہوتی ہے کہ مال کو سمیٹ کر رکھنا، مگر
خدیجہ کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے مال کو اسلام کی راہ میں قربان کرنا. یہ آج جو اسلام پر احسان ہے یہ جناب خدیجہ جو جناب معصومہ عالم کی ماں ہیں. اسی طرح سے اور بہت سی ماؤں کا ذکر تاریخ میں ہے. کربلا کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو کربلا میں بھی ہمیں ماؤں کا ذکر ملتا ہے، اور ایسا عظیم ذکر ہے کہ اس در سے جب انسان سبق لیتا ہے، اس در سے جب سبق ہمیں ملتا ہے تو پھر بہت ہی گنہگار انسان ہوگا، بہت ہی بے دین ہوگا، تبھی اس کے اندر خرابیاں ہوں گی. ورنہ تھوڑا سا بھی اگر اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو کربلا کی ماؤں کا جو ذکر آتا ہے اس کی بنیاد پہ ہمیں ایسا درس عبرت ملتا ہے، جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی. جناب وہب قلبی کا جب سر قلم کر کے بھیجا گیا، ماں کی طرف جب بھیجا ہے تو ماں کا اتنا عظیم کردار تھا، اس نے سر کو پھر فوج کی طرف پھینک دیا. کہا جو راہ خدا میں ہم پیش کر دیتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لیتے. یہ کتنا عظیم کردار ہے، کتنا عظیم کردار. جناب لیلا ایک ماں ہے، علی اکبر کو پالا ہے، مگر کردار کتنا اہم کردار ہے کہ اپنے جوان لال کو راہ خدا میں پیش کر دیا. یہ کوئی معمولی مرحلہ ہے؟ آج جو اسلام زندہ ہے، آج جو قرآن باقی ہے، آج جو حکم شریعت برقرار ہے، انہی ماؤں کی قربانی سے برقرار ہے. تصور آپ کریں کہ ایک ماں ہے جو رات بھر اپنے بچے کا گہوارہ جھلا رہی ہو، وہ کس دل سے راہ خدا میں اپنے لال کو پیش کر رہی ہے. کتنا عظیم کارنامہ ہے. اپنے گود کے پالوں کی بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہی ہے، اور 11 محرم کو رسن بستہ یہ مائیں کربلا سے چاہ رہی ہیں. عزیزان محترم، تاریخ اسلام واقعاً خون بھری کہانی ہے. اتنا ظلم ہوا ہے، خصوصاً ماؤں پر اتنا ظلم ہوا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. شہزادی معصومہ کونین ایک ماں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب کلثوم، یہ سب چھوٹے ہی ہیں، اور گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. پہلی ربیع الاول آ رہی ہے، پہلی ربیع الاول بیت زہرا میں آگ زنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ماں ہے جو اپنے شوہر کو بھی بچانا چاہتی ہے. تصور آپ کریں، اور دشمن ہیں جو گھر میں آگ لگائیں. اس وقت زہرا پر کیا گزر رہی تھی، شہزادی پر اس وقت کیا گزری ہوگی. بچوں کو سب کیا ہوا، چونکہ ایک تاجر گھرانے سے تعلق تھا. یزید جو حاکم شام کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ہند کی شادی ہو جاتی ہے، مگر امام حسین کی محبت اس کے دل میں ہے. ہند کے دل میں امام حسین کی محبت ہے. زینب کو دیکھا ہے اس نے، امام حسن اور امیر المومنین کو دیکھا ہے، اس لیے کہ مدینے میں انہی کے گھر سے اس کو شفا ملی ہے. ادھر قید خانہ آراستہ کیا جاتا ہے کہ حاکم شام کی زوجہ بخارا سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. بس میں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. بیویاں ہیں جو زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، سر حاکم کے لیے کرسی آراستہ ہے، کرسی پر آ کے ہند بیٹھ جاتی ہے. ہند کا پہلا سوال، اے سیرو آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ زینب نے جواب دیا، ہم لوگ مدینۃ الرسول کے رہنے والے. مدینۃ الرسول سنتے ہی ہند کرسی چھوڑ کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے. آپ مدینۃ الرسول میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟
علیہ السلام اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے معبود بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام فرش اعضاء کی حفاظت فرما، ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرما۔ میرے معبود مرحومہ کو جوار حضرت معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ان آنسوؤں کو بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام مظلومین کی نصرت فرما، خصوصاً جو اس وقت فلسطین میں مظلوم ہیں میرے معبود ان کی نصرت فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں نجات عنایت فرما۔ میرے معبود بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ ام لیلہ بنت اجمل حسین کی روح کو بخش۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا وعلی جدک یا ابیک وعلی امک یا اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن یا امام الانس والجان، علیک وعلی آبائک الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔